ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی خدا نہیں، جو اور خدا مانے وہ جھوٹا ہے، کافر ہے، مکار ہے، اسلام سے دور ہے، خارج ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ ماننا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں، اور حضور کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اس پر بھی ایمان رکھنا فرض ہے۔ اس میں بھی اگر کوتاہی کی، کمی پیشی کی، حضور کو آخری نبی نہیں مانا تب بھی کافر، آخری نبی مانا اور ساتھ یہ بھی کہا آخری نبی تو ہے لیکن قیامت تک آ سکتا ہے نبی، تب بھی کافر۔ اس بات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات زندگی میں آپ نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد، میں محمد ہوں، میرا نام محمد ہے۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، جو حضور کا نام سن کر انگوٹھے نہ بھی چومے، لیکن اللہ نے حضور کے نام کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ جب بھی مسلمان اپنی زبان سے محمد کہے گا تو وہ انگوٹھے نہ بھی چومتا ہو تو دونوں ہونٹ آپس میں مل کر ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ تعریف کیا ہوا، بار بار کوئی حضور کی تعریف نہ بھی کرے تب بھی نام اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جب جب وہ زبان سے نام لے گا میرے آقا علیہ السلام کی تعریف خود بخود ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے انا احمد، میں احمد ہوں، میں احمد، اس جو بار بار تعریف کیا جائے، تعریف کرنے والا، حمد کرنے والا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، انا الماحی، میں ماحی ہوں۔ ماحی کا معنی ہے مٹانے والا۔ میں ماحی ہوں، میں دنیا میں اس لیے آیا تاکہ میں کفر کو مٹاؤں، اسلام کو پھیلاؤں، باطل کو مٹاؤں اور حق کو عام کروں، کفر کے تاریک گڑھے سے لوگوں کو نکالوں، اسلام کے نور میں داخل کروں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا الحاشر، میں حاشر ہوں۔ حاشر کسے کہتے ہیں؟ جمع کرنے والے۔ قیامت کے دن میرے آقا اپنی امت کو جمع فرمائیں گے، ایک ایک امتی کو تلاش کریں گے، میرا امتی کہاں ہے، کہاں کہاں میرا امتی پسا ہوا ہے، اور میرے آقا ان کو جمع فرمائیں گے۔ فرمایا میں جمع کرنے والا۔ پھر ارشاد فرمایا، انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کی تعریف، عاقب کسے کہتے ہیں؟ علماء نے کہا عاقب کی تعریف، فرمایا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب حضور خود فرما رہے ہیں انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کون؟ فرمایا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں عاقب۔ اب آپ غور کریں اس لفظ کے اندر، فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں۔ یہ 5 نام میرے آقا علیہ السلام نے خود صحابہ کے سامنے بیان کیے۔ اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، سرکار نے کیوں بیان کیے؟ کیا معاذ اللہ صحابہ کا ایمان نہیں تھا کہ حضور آخری نبی ہیں؟ کیا صحابہ کو اس بارے میں کوئی شک تھا؟ نہیں، صحابہ کا ایمان تو ہمارے لیے کسوٹی ہے۔ ہمارا ایمان، قرآن کہتا ہے اپنا ایمان صحابہ جیسا بناؤ۔ جب تمہارا ایمان صحابہ کی طرح کامل ہوگا تو اللہ نے جو برکات صحابہ کو دی ان کے صدقے تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث صحابہ کے سامنے بیان کی، انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے حدیث بیان کر کے محدثین کہتے ہیں قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا کہ میرے صحابہ تو مجھے آخری نبی مانتے ہی ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، مگر اے میری قیامت تک آنے والی امت، تم کبھی بھی اس عقیدے سے پیچھے مت ہٹنا
جس طرح میرے صحابہ مجھے اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اسی طرح تم نے بھی اپنی ساری زندگی مجھے اللہ کا آخری نبی ماننا ہے۔ آخری نبی میرے بعد قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اگر اس عقیدے پر ایمان رکھو گے تو اللہ کریم صحابہ کے صدقے تمہاری دنیا کا آخرت کو بھی روشن فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی واضح حدیث ہے، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ فاروق اعظم ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث ہزاروں دفعہ ہم نے سنی ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، اور پھر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور فاروق اعظم بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دونوں حدیثوں کو ملا کر اس کا نچوڑ، اس پہ تھوڑا غور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا واضح فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کنہیں کہا؟ مسلمانوں کو، کنہیں کہا؟ صحابہ کو، کنہیں کہا؟ قیامت تک آنے والی امت کو۔ اب مسلمان بندہ اپنے آپ کو کہلائے، اپنے آپ کو مومن کہلائے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلائے، اپنے آپ کو نبی سے پیار کرنے والا کہلائے، اور اس عقیدے سے آگے پیچھے ہو جائے تو اب وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب فاروق اعظم جیسی پاکیزہ ہستی نبی نہیں بن سکتی تو فاروق اعظم کے بعد کون نبی بن سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلا اسلامی عقیدہ حضور کے دور میں میرے آقا نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا، وہ یہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام انبیاء میں سب سے آخری نبی اور لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہاں پر بات عیسائی اعتراض